انچارج تھے. اسی طرح الحق میں جو علماء کے تاثرات شائع ہوئے، اور آخر میں غیر ملکی پریس جن میں برطانیہ اور ہندوستان کا پریس ہے، اس کا بھی اشارہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو اثرات تھے وہ بھی دلچسپی کا موجب ہوں گے. جو تاثرات اس موقع پر مفتی محمود صاحب کے تھے، سب سے پہلے میں اسی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. لولاک میں جناب مفتی صاحب کا یہ بیان شائع ہوا کہ جب ہم لوگ مرزا ناصر احمد صاحب پر گرا کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے افراد اور اپنے بھی وہ حیران ہو کر یہ ہم سے کہتے تھے اور ان خیالات کا اظہار کرتے تھے کہ چہرے کو دیکھو، پھر یہ دیکھو کہ یہ شخص جسے کہ تم غیر مسلم قرار دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، اس کی ہر بات اسلام کے مطابق ہے، درود شریف پڑھتا ہے، حدیث اور قرآن کو پیش کرتا ہے، اور یہ اکثریت کے تاثرات تھے جو اس وقت پیش کیے گئے. اس چیز کا اظہار انہوں نے ایک خطاب عام میں کیا. یہ میرے پاس اس وقت لولاک کا وہ پڑھتا ہے، اس میں جو انہوں نے اس بارے میں لکھا وہ میں آپ کو، یہ لولاک ہے جی، اور اس لولاک کے پرچے میں یہ کانفرنس نمبر میں یہ ساری تفصیل شائع ہے. جب انہوں نے، یہ مولانا مفتی محمود صاحب کے الفاظ ہے، جب انہوں نے یعنی حضرت خلیل مسیح ثالث نے اپنا بیان پڑھا تو مسلمانوں کے باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھایا اور یہ ثابت کیا کہ فلاں فرقے نے فلاں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اور فلاں نے فلاں کی تکفیر کی ہے. مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو لے کر اسمبلیوں کے ممبران کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ مولویوں کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ کفر کے فتوے دیتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو کہ صرف قادیانیوں سے متعلق ہو. یہ انہیں تاثر دیا. اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا، بلکہ ان سے متاثر ہو چکا تھا، تو ہم اس پر بڑے پریشان تھے کیونکہ ارکان اسمبلی کا ذہن بھی متاثر ہو چکا تھا اور ہمارے ارکان اسمبلی دینی مزاج سے بھی واقف نہ تھے. اور خصوصاً جب اسمبلی ہال میں مرزا ناصر احمد آیا تو قمیض پہنے ہوئے اور شلوار و شیروانی میں ملبوس، بڑی پگڑی ترا لگائے ہوئے تھا اور سفید داڑھی تھی. تو ممبران نے دیکھ کر کہا کیا یہ شکل کافر کی ہے؟ اور جب وہ بیان پڑھتا تھا تو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا تھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو درود شریف بھی پڑھتا تھا. تو ہمارے ممبر مجھے گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھتا ہے اور تم اسے کافر کہتے ہو اور دشمن رسول کہتے ہو. اور پراپیگنڈے کے لحاظ سے یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو وہ مسلمان ہے. جب وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ آپ ان کو کافر کہیں؟ تو ہم اللہ سے دست بدعا تھے کہ اے مقلب القلوب ان دلوں کو پھیر دے. اگر تو نے بھی ہماری امداد نہ فرمائی تو یہ مسئلہ قیامت تک اسی مرحلے میں رہ جائے گا اور حل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے بعض اوقات رات کے 3-4 بجے تک نیند نہیں آتی تھی. یہ ہفتہ روزہ لولاک لائل پور 28 دسمبر 1975 کی اشاعت ہے اور اس کا صفحہ 17 اور 18 ہے. اب میں آگے چلتا ہوں. مفتی صاحب کا تو میں عرض کر چکا ہوں. اور مفتی محمود صاحب شاید اس وقت قائد حزب اختلاف تھے. ہاں قائد وہی تھے اور انہی کی طرف سے دوسرا معذرنامہ پیش کیا گیا تھا جو بعد میں پھر چونکہ لیبر کمیٹی کے ممبر بن گئے تو اس کو ترک کر دیا انہوں نے. اگرچہ بعد میں پراپیگنڈے کے لیے ضرور کہا کہ ہم نے ختم نبوت کا اس وقت حق ادا کیا اور ہمارا معذرنامہ تیار ہوا اور یہ ہوا.
لیکن حق یہ ہے کہ وہ رابر کمیٹی میں جب شامل ہو گئے، ممبر بن گئے، تو اس کے بعد وہ تو بات ہی ختم تھی، وہ تو ماں سیرا باندھنے والی بات تھی. اچھا، اب میں عرض کرتا ہوں مولانا مودودی صاحب کا چٹان میں شائع ہوا، اور وہ یہ تھا، یہ خط تھا جو انہوں نے سمیع الحق صاحب مدیر الگ اکوڑا خط کے نام لکھا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا، کیونکہ اسکرین پہ حاضرین اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں اس کا خلاصہ ہی بیان کر سکتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ بڑا شور ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، خواہ کا حل ہو گیا ہے. اتنی جلدی میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ بجائے احمدیوں کو سزا دینے کے، اس میں یہ بھی آ گیا ہے کہ ایک مسلمان دفعہ الف کے بعد یہ بے کی شک کا اضافہ کیا گیا ہے، جس میں یہ درج ہے کہ ایک مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مفہوم مدرجہ آئین پاکستان دفعہ 260 شک نمبر 3 کے خلاف عقیدے کے اعلان یا اس کے خلاف عمل یا تبلیغ کرے، وہ قابل سزا اور تعزیر ہوگا. اس پر مفتی یہ مولانا مودودی صاحب، مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی امیر جماعت اسلامی، انہوں نے اس پر کمنٹس جو کیے وہ ان کے الفاظ میں یہ ہیں: یہ قرارداد غالباً عدالت میں مرتب اور پاس کر دی گئی ہے، اور اس کی ابتدا میں مسلمان کا لفظ رکھنے کی وجہ سے اس میں ابہام اور اشتباہ پیدا ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کے متعلق یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس جرم شنیع کا مرتکب ہوگا اور مرتکب ہونے کے بعد وہ مسلمان کہلانے کا مستحق رہ سکے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جلدی میں پاس ہو گئی ہے، بجائے قادیانیوں کو سزا دینے کے مسلمان کہلانے والوں کو سزا دی گئی ہے. یہ جب میں نے پڑھا تو ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ حوالہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے کہ کس میں شائع ہوا یہ حوالہ اخبار چٹان 3 دسمبر 1974 صفحہ 5 کے 3 صفحات پر مشتمل شائع ہوا ہے. تو جس وقت میں نے یہ مولانا کا خط پڑھا تو یہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پارٹیشن سے پہلے بٹھنڈا کی طرف گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے ایک بوڑھا سکھ بیٹھا ہانپ رہا تھا. گاڑی اس وقت تیز ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ہینڈل پکڑ کے تو اطمینان کے ساتھ وہ ڈبے میں بیٹھ گیا. نوجوانوں نے کہا سردار جی کمال کر دیا ہے، بوڑھے ہونے کے باوجود ایکسپریس میں چلتی گاڑی پہ آپ اس طرح آرام کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، قابل لائق تحسین ہے. کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ بٹھانا کسی کو تھا، چڑھ میں گیا ہوں. تو علامہ مودودی امیر جماعت اسلامی نے فرمایا کہ یہ قصہ ہوا ہے، بڑی جلدی پاس کر دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ احمدیوں کو شکنجے میں ڈالا جاتا، سزا مسلمانوں کی تجویز کی گئی. تو یہ مودودی صاحب کا تبصرہ تھا. حفیظ جلندری صاحب کا کیا تبصرہ تھا؟ اچھا، حفیظ جلندری صاحب کا تبصرہ یہ ہے کہ بات یہ ہے، یہ فیصلہ کوئی پرانی فیصلہ نہیں ہوا، یہ عوامی فیصلہ ہوا ہے. اب فیصلہ کرنے والے جانے اور اس کو آگے پیش کرنے والے جانے. یہ چیزیں جو تھیں اس پر ایک خاص رسالہ سمیع الحق صاحب نے الحق میں ایک خاص شمارہ شائع کیا تھا، اس میں یہ ساری ان کے تاثرات موجود تھے. مثلا انہوں نے شمس الحق صاحب افغانی شیخ و تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اور اس دور میں اس سے زیادہ کوئی ممکن ہی نہیں تھا. اور اس فیصلے میں لکھا کہ بس یہی اس کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولا کے رسول اللہ و خاتم النبی. مقصد یہ تھا کہ بس اب کلمہ محمد مکمل ہوئے ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ تک کہ اگر فیصلہ اب تک تو امت مسلمہ